الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی رمضان اور دعا کے موضوع پر کہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بس میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. تو رمضان دعا کا مہینہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، مسترد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ ہے الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا کہ دعا اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے. کسی اور کو پکارنا غیبی طور پر مدد کے لیے یہ عبادت ہے، تو کسی اور کو پکارنا اللہ کے سوا یہ شرک. آج ہم دعا کے آداب مختصر سے انداز میں بیان کریں گے. دعا کے آداب میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے. سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اس کی بھی ابتدا حمد سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. دعا بعد میں آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو انسان دعا کی ابتدا حمد سے کرے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کا شکر کرے. دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بیان کر کے دعا کرے، اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے خود پکارا کرو. تو انسان کہے کہ یا رحمان مجھ پہ رحم کر، یا کریم مجھ پہ کرم کر، یا رزاق مجھے رزق عطا کر، یا غفار میری مغفرت فرما. اللہ کے مناسب نام جو دعا انسان کر رہا ہے، اس دعا کے جو مناسب نام ہے اللہ کے، ان ناموں سے اللہ کو پکار کر دعا کرے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی حمد کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ کے 2 خوبصورت نام، اللہ کی رحمت میں اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. آگے جو ہم دعا کرنے جا رہے ہیں تو اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرمانا. تو اللہ کی حمد بیان کرے، پھر اللہ کے اسماء و صفات کا اللہ کو وسیلہ دے کہ اللہ تو پردہ پوشی اپنے بندوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ تو رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما. اے اللہ تو کریم ہے، مجھ پہ کرم فرما. اس کے بعد بندہ اللہ کو توحید کا وسیلہ دے کہ اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں گیا. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے. جو تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. تیرے پاس ہی آیا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں گیا. اے اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی غلام ہوں، تیرا ہی مانگتا ہوں، تیرا ہی فقیر ہوں، تیرا ہی محتاج ہوں. اے اللہ میری دعا قبول فرما. انسان اپنی حاجت اللہ کو اپنی حاجت بھی بیان کرے کہ اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تیری رحمت کا فقیر ہوں. اور اللہ کو اللہ کی توحید کا وسیلہ دے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکار رہا، تجھے ہی پکار رہا ہوں. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اللہ کو وسیلہ دیا کہ اللہ تیری ہی در پہ آئے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بس اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیونکہ ہم تجھی سے مدد مانگنے آئے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو انسان اگر اللہ تعالیٰ
کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے اور یہ بیان کرے کہ اللہ تیرے ہی در پہ آیا ہوں، تو یہی دعا کی جگہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا، ان کے صبر کا امتحان لیا، تو ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنی سی دعا کی، اے میرا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میری تکلیف دور کر، صرف اتنا کہا کہ اے میرا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اپنی عاجزی اور اپنی حاجت اور اپنی محتاجی بیان کی، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فکشفنا ما به من ضر، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کی اس تکلیف کو دور کیا، ہم نے اس کی اس تکلیف کو دور کیا۔ تو انسان کسی دنیا میں بھی اگر کسی امیر شخص کے پاس جائے اور کہے کہ آپ بہت کریم ہیں، آپ بہت سخی ہیں، میں مسکین ہوں، یہی کہنا کافی ہو جاتا ہے، وہ خود ہی جیب سے کچھ نکال کے آپ کو پکڑا دے ہے کہ نہیں؟ تو ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا خالق، وہ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ انسان اللہ کے سامنے آئے تو صحیح، گڑگڑائے تو صحیح کہ یا رب تیرے در پہ آیا ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے بھاگ کے نکلے اور وہاں کنویں کے پاس ان دو لڑکیوں کے لیے، دو خواتین کے لیے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر نازل کرتا ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہنا تھا، فجاءته احداهما، ان دونوں میں سے ایک فوراً پہنچ گئی کہ ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو جزا دے، آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اے میرے رب میں محتاج ہوں تیرے خیر کا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ ایک لڑکی آئی اور کہا کہ ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ آئیں اور وہ آپ کو جزا دے، آپ کو صلہ دے، آپ نے ہم پر جو احسان کیا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو انسان اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کے اسماء و صفات سے اللہ کو پکارے، اپنی عاجزی بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے، اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھا یا دعا کرنے لگا، تو اس نے فوراً دعا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی ہے، اور پھر اس سے یہ فرمایا کہ اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء۔ جب تم نماز پڑھو یا دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر جو چاہے دعا کرو۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد، اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد، اللہ کے ناموں کا اللہ کو وسوسہ دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور درود بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ جب انسان کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کر، ان کے درجات بلند کر، ان کا اپنے فرشتوں کے ہاں ان کی تعریف بیان کر۔ یہ صلاۃ کے معنی ہے، درود کے معنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد یعنی اے اللہ محمد کی درجات کو بلند کر، محمد کے نام کو روشن کر اور ان کی تعریف بیان کر اپنے فرشتوں کے ہاں۔ تو آپ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، یعنی 10 دفعہ آپ کا ذکر خیر کریں گے اپنے فرشتوں کے ہاں، آپ کی درجات بلند کریں گے اور آپ کے نام کو روشن کریں گے۔ تو آپ اسی لیے جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ، فرشتہ آمین کہتا ہے بندے کی دعا پر اور کہتا ہے تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ تو انسان دوسروں کے لیے دعا خیر کیا کرے، اس کو بھی وہی انشاءاللہ ملا کرے گا۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت فلم يستجب لي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا قبول ہوتی رہتی ہے، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک تم جلد بازی نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جب تک تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ میں نے دعا کی اور وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ جب انسان چھوڑ دیتا ہے دعا کرنا، کہتا ہے میں نے بہت دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، جب یہ کہنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان جلد بازی نہ کرے، دعا کرتا رہے، یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بس میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اگر وہ اپنے رب کے ساتھ یہ گمان رکھے گا کہ میرا رب دعائیں قبول نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ تو انسان جلد بازی میں نہ آئے اور یہ نہ کہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کرتا رہے۔ اور قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ یا تو ما من مسلم على وجه الارض يدعو بدعوة الا آتاه الله اياها او صرف عنه من الشر مثلها ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو، جب بھی اس دھرتی پر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، جب بھی اس دھرتی پر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی جو حاجت ہوتی ہے یا جو اس کی دعا ہوتی ہے اس کو وہی چیز عطا کرتے ہیں جو چیز اس نے مانگی ہوتی ہے، جس چیز کی اس نے دعا کی ہوتی ہے، یا تو وہی چیز اس کو عطا کرتے ہیں، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے برابر کا شر اس سے ٹال لیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ وہی مانگی ہوئی چیز عطا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس چیز بندے کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کوئی شر مثال مقدر میں لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی رحمت کی برکت سے اس شر کو بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کا اجر قیامت کے دن اس کو دیں گے۔ تو دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے، یا وہی چیز اس کو ملے گی یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور شر جو اس کو آنے والا تھا اس پر، یا کوئی مصیبت اس پر نازل ہونے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیں گے، یا قیامت کے دن دعا کو اس کو اجر دیں گے۔ تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے، انسان جلد بازی نہ کرے اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے دعا کے موٹے موٹے آداب ہیں جن کو انسان مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور محتاجی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی توفیق کا وسیلہ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اپنی دعا پیش کرے۔ اور دعا جتنا وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرے گا اتنی ہی قبول ہوگی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو انسان جتنا خلوص سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔